دنیا میں خاندانی لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا وارث ہو، امیر لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جائیدادوں کو، ان کی دولت کو کوئی دیکھنے والا ہو، نیک لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے نیک عمل کو آگے چلانے والا کوئی وارث ہو۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنے لیے اولاد مانگی نا، تو اولاد نہیں مانگی بلکہ یوں مانگا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وارث عطا فرما جو میرا نبوت والا، نیکی والا، خیر والا، بھلائی والا، اعمال صالحہ والا، جو تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے اور مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، میری اس نیکی کو آگے بڑھانے والی مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ خالی اولاد نہیں مانگی۔ تو اس کا قرآن پاک میں اللہ پاک کو وہ دعا اتنی پسند آئی، اللہ نے زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم مجھ سے جب بھی اولاد کے بارے میں مانگا کرو تو اس طریقے سے مانگا کرو، اور وہ دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے کریم رب، مجھے دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، اے میرے کریم اللہ مجھے دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ کہ میں بالکل اکیلا مر جاؤں، میری اولاد ہی کوئی نہ ہو، مجھے کوئی پہچاننے والا بھی نہ ہو، اور میرے جتنی بھی خیر کے بھلائی کی میری دنیا کی جتنی بھی محنت ہے وہ آگے وہ یہیں سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو آپ سے بہتر جو ہے وارث جو ہے میرا، آپ سب سے بہتر وارث ہیں، یعنی حقیقی ہمارے سارے انسانوں کے، جنوں کے، فرشتوں کے، کائنات کے اصل وارث تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو انسان جب اللہ رب العزت کی اس خوبی کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا کہ یا اللہ حقیقی وارث تو آپ ہیں، لیکن یا اللہ مجھے بھی اکیلا نہ چھوڑ، اور میرا جانا مجھے بھی کوئی ایسی اولاد عطا فرما جو میرے خیر اور بھلائی کے کاموں کو آگے لے کر چلے۔ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اولاد بھی مل جائے، اور اولاد کے ساتھ ساتھ جو اعمال صالح بندے کی نیک نامی ہیں، اس کی خاندانی قدریں ہیں، عزتیں ہیں، اعمال صالح ہیں، اس کو بھی آگے پھیلانے والا وارث مل جائے۔ قرآن پاک میں اولاد کے بارے میں جب بھی دعا بتائی گئی ہے نا، تو اس میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: نیک اولاد، صالح اولاد، بہترین وارث اولاد۔ ایسی اولاد جو آپ کی وارث بنے، کس چیز میں؟ دولت میں نہیں، آپ کی نیک نامی کے اوپر، آپ کے اعمال صالح کے اوپر، آپ کے خیر اور بھلائی والے کاموں کے اوپر آپ کے وارث بنے، آپ کے نام کو ڈبو نہ دے۔ آج کل کی اولادوں کا اگر آپ دیکھیں نا، ہم نے صرف اپنی زبان سے اللہ سے کیا مانگے؟ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے دے۔ کئی عورتوں تو یہ کہتے ہیں یا اللہ کالا ہی دے دے، یا اللہ ایسے ہی دے دے۔ تو آپ اللہ نے قرآن میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اولاد جب بھی مانگے تو صالح اولاد مانگے، تو 2 لفظوں کے ایک دعا یا ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اے اللہ مجھے اولاد دے، اور صالح اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اے اللہ مجھے جب بھی اولاد دے مجھے نیک اولاد دے، یعنی اس میں دونوں چیزیں مانگی گئی کہ یا اللہ مجھے اولاد بھی دے لیکن نیک اولاد دے۔ تو اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔